السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے کافی لوگ میں نے سنا ہے پہلے بھی کہ جی پی اے میرا کم ہے، تو میرا 2.68 تھا جی پی اے۔ زرار رشید صاحب نیوزی لینڈ سے ایز اے وزٹنگ ریسرچر آئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے گپ شپ ہو جائے اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ نیوزی لینڈ میں وہ پی ایچ ڈی کے لیے کیسے گئے تھے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر، اور اسکالرشپ کی وہاں پر کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ وہ نیوزی لینڈ سے اتنے دور سے یہاں جرمنی کرنے کیا آتے ہیں، ساؤتھ کوریا میں کون سے سبجیکٹس کی اسکالرشپ آتے ہیں، کوئی یہ آپ کو آئیڈیا یا؟ انڈسٹری میں جاب لینے کے لیے وہاں پہ آپ کو لینگویج ایک پری ریکوزٹ ہے۔ پی آر کوئی ریزیڈنسشپ کوئی اس طرح کا سین ہے وہاں پہ آپ کو؟ ایک وہاں بالکل پروسیس موجود ہے۔ چلیں اب ہم جو ہے نا نیوزی لینڈ کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کا تو آپ نے بتایا کہ بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشلی ماسٹرز کے لیے بھی اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی۔ میں بھی اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ آئی تھنک ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ بھی وہاں پر کافی لوگ جاتے ہیں نا۔ ہاں جی، لیکن وہ یو ایس ٹی والی اسکالرشپ بہتر ہے ایچ ای سی سے۔ ایچ ای سی آپ کو تھوڑا سا پھر وہ بانڈ بھی ہے اور اسکالرشپس بھی ان کی اتنی نہیں ہوتی، اسٹائپنڈ ان کو۔ تو اچھا، اس کے بعد آپ پاکستان آئے اور پھر آپ نے نیوزی لینڈ کی خود سے اپلائی کیا یا آپ نے مطلب کیسے آپ کو پتہ چلا نیوزی لینڈ کی اس اسکالرشپ کے بارے میں؟ میرا تو پلان بیسکلی تھا کہ میں آؤں گا، میں لاہور سے ہوں، گھر والوں کے ساتھ رہوں گا، لیکن پھر میں یہ جاب کے لیے میں کامرا موو کر گیا۔ پھر میں نے آئی ریئلائز کہ یار ٹیچنگ از سم تھنگ آئی ووڈ انجوائے ڈوئنگ، آئی وانٹ ٹو بلڈ اے کیریئر ان دیٹ۔ اس کے لیے پھر آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے اگر آپ اس فیلڈ میں رہنا چاہتے ہو۔ تو آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ۔ میرا تو یورپ میں کہیں دیکھ رہا تھا اس وقت، میرا یہ تھا کہ یار کہیں یورپ سائڈ پہ دیکھ لیا جائے، تو اس میں ہی۔ لیکن یہ یورپ کا جو مین پیج آئی تھنک یورو ایکسس ہے اس کا نام، ہے وہیں پہ ایک اپرچونیٹی آئی ہوئی تھی یہ کہ بھئی کراس کولیبوریشن، ہائیڈروجن اسٹوریج ہی میرا کام تھا، ہائیڈروجن ایک بز ورڈ بھی تھا، تو اس میں نیوزی لینڈ اسٹوڈنٹ ول ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم بوتھ ان نیوزی لینڈ اینڈ جرمنی۔ تو ٹریولنگ کا شوق رکھتا ہوں میں، تو میں نے کہا اس چکر میں دو چیزیں ہو جائیں گی۔ نیوزی لینڈ کا بھی مجھے ایک تو انگلش اسپیکنگ تھا، دوسرا میں نے سنا ہوا تھا کہ یار بڑا خوبصورت ہے وہاں پہ، ایک اچھا کلچر ہے۔ تو میں نے اپلائی کیا، میں نے اور جگہ بھی اپلائی کیا، میرا سلووینیا میں ایک جگہ ایڈمیشن ہو گیا تھا، یہ یو کے میں برونیل یونیورسٹی سے مجھے آفر آئی تھی۔ لیکن اس سارے کرتے کراتے میرا ایک سپر پروفیسر صاحب ہیں جی آئی کے میں، فہد نواز صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ ہائیڈروجن از اے بز ورڈ اور اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر فار دا نیکسٹ 20 ایئرس۔ تو میں نے یہ پرسو کی، پھر میں نے کہا یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوزیشن کے لیے آپ کو کیا کوئی لکھنا پڑا، کوئی پرپوزل لکھنا پڑا، کچھ کرنا پڑا، یا جسٹ آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو مل گیا وہ؟ اچھا، انیشیلی نہیں مجھے کرنا پڑا، میں ویسے تو اس طرح کی پی ایچ ڈیز میں اوائڈ کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ ہی، جہاں جس میں پرپوزل لکھنا پڑے۔ اچھا، تو اس میں ڈائریکٹلی میں نے جب اپلائی کیا تو میرا انٹرویو ہوا کچھ ہفتوں بعد، وہ میرے مین پرائمری سپروائزر نے انٹرویو لیا، پھر اس نے کہا کہ آپ کا سیکنڈری سپروائزر بھی آپ کا انٹرویو لے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یار میں نے سلووینیا والا، سب سے پہلے میرا سلووینیا میں ہوا تھا۔ اچھا، صحیح۔ تو میں نے کہا میں نے ان کو بھی تھوڑا بتانا ہے، تو میں نے پھر سلووینیا والوں کو رسک لے کے میں نے انہیں اچھی ای میل کر دی۔ آئی تھنک اٹ اینڈیڈ آن اے گڈ نوٹ، جو کہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے پاکستانیوں کو، اوپن اینڈیڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں یہ نہیں ہے کہ یار میں کہیں بہتر دیکھ ہی جاؤں اور اس کو میں آگے کروں، ہمیں اپنی ریپوٹیشن بھی ساتھ ساتھ نا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، یہ ریپوٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے اور اس کمٹمنٹ کو اگر آپ پورا نہیں کرتے یا ایسے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد جو بھی کوئی پاکستانی اس میں اپلائی کرے گا تو وہ ہمیشہ کانشیس ہوئیں گے اس کے بارے میں اور ڈاؤٹ کریں گے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اور یہ سوچیں گے کہ یار آگے ایک بندہ تھا اس نے ایسے کیا ہے۔ تو وہ یہ چیز واقعی بہت نوٹ کرتی ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی آپ جائیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائیں، دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں، کوشش کریں کہ بہت زیادہ فیئر ہو کے چلیں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ فیئر ہوتے ہیں اور بہت ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہتے ہیں ہر چیز میں۔ اگر آپ نے کہیں 2 جگہ انٹرویو دیا، بتا دیں دوسرے کو کہ ہم نے دوسری جگہ پہ دیا ہوا ہے، اور یہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اس چیز سے۔ جتنا آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، یہ آپ سے
اچھی امید رکھیں گے اور آپ کو اس کا کریڈٹ بھی دیں گے، بلکہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے بعض ٹائم فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ میں نے کہیں اور بھی اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی کوئی آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، اس وجہ سے آپ جو ہے نا انٹرویو دے رہے ہیں 2-3 جگہ پہ. ریزنیبل ہیں یہ باہر لوگ نا، ریزنیبل ہیں. پالیٹکس کام، مطلب ایٹ لیسٹ ایٹ دس لیول پالیٹکس بڑی کام ہے، اور ریزنیبلی آپ کو ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی ہوا ہے اگر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ آف کورس آپ جب نوکری ڈھونڈ رہے ہیں یا جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی بھی پی ایچ ڈی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک جگہ اپلائی کر کے بیٹھے نہیں رہیں گے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے اور یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہوگی کہ آپ نے 2-3 جگہ انٹرویو دیا ہوگا. لیکن جب آپ یہ بتاتے ہیں نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ ہی پکا ہوں تو وہ پھر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اس کا مطلب ہے اس کو کوئی اور انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہا، یا اس طرح کی بھی نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے. اچھا تو آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ ہاں جی، وہ انہوں نے انٹرویو لیا اور پھر انہوں نے سیکنڈری سپروائزر نے میرا انٹرویو لیا، لیکن وہ بہت ہی سرفیس لیول پہ تھا. تو پرائمری نے ایک بار اچھا انٹرویو میرا لے لیا تھا. اچھا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نا اپلائی کریں یونیورسٹی پورٹل پہ، اور وہاں پہ اس کے لیے مجھے ایک شارٹ پرپوزل بنانا پڑا، لیکن جو شارٹ ہی تھا. اب مجھے ایگزیکٹلی آئی کانٹ ریکال کہ کتنے پیجز تھے، لیکن زیادہ نہیں مجھے کرنی پڑی سائٹیشنز اور اس طرح. اچھا. تو ایک فارمیلٹی جیسی کیا فارمیلٹی آپ کہہ لیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ آپ کا جی پی اے بھی اتنا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو میرے جی آئی کے میں میرا جی پی اے کم تھا. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے کافی لوگ میں نے سنا ہے پہلے بھی کہ جی پی اے میرا کم ہے، تو میرا 2.68 تھا جی پی اے یہ جی آئی کے میں. اچھا. تو لیکن الحمد للہ مجھے 2 اسکالرشپس ملی جو میں نے اویل بھی کی. تو جی پی اے سے نہیں گھبرانا، اپلائی کریں، قسمت کی بات ہوتی ہے. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کنٹینیو اپلائی کرتے رہیں اور رائٹ پلیٹ فارم پہ جا کے سرچ بھی کریں. یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ سرچ بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس میں کہ وہ جو ہے نا ایجنٹس کے پیچھے یا دوسرے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں جرمنی میں اسٹڈیز کے لیے یا پروسیس کے لیے کہ کیسے ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں جب میں ان کو پروسیس سمجھاتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے کریں، ان ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں. تو ان کو امید یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بولیں گے اور یہ میں کہے گا اچھا میں ڈاکومنٹس دے دو، میں کسی جگہ آپ کو اپلائی کر دوں گا، یہ لنک ہے جی، یا اس پہ لنک پہ جا کے آپ اپلائی کر دیں. تو یہ مطلب بہت جو ہے نا ایزی طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایجنٹس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں سے انفارمیشن. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، کو پائلٹ آ گیا ہے، گوگل ہے. آپ بیٹھ کے روز آدھا گھنٹہ بھی لگائیں آپ کو میرے خیال میں 6 مہینوں کے اندر آپ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے نکال سکتے ہیں. اچھا تو انٹرویو میں میرے خیال میں بہت بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ انٹرویو بھی ایک بہت جو ہے نا، میں نے کچھ لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے اسپیشلی پاکستانی جو اپلائی کرتے ہیں کہ اپلیکیشن ان کی سارٹ آؤٹ تو ہو جاتی ہیں لیکن انٹرویو میں وہ مار کھا جاتے ہیں. اس کی کچھ وجہ ہیں میں نے دیکھی ہیں. شاید آپ مجھے بتائیں آپ کا انٹرویو بہت لمبا تھا یا مطلب؟ میرا انٹرویو آدھے گھنٹے کا تھا، اور مینلی تو میں نے یہی دیکھا ہے کیونکہ پی ایچ ڈی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی جو ہے وہ کوئی بھائی اٹس ناٹ اے پروفیشنل یا بگ رول کہ یو آر اسٹیپنگ ان یو ول نیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ آن یور اون. آپ کو سپرویژن اویلیبل ہوگی، تو آپ نے وہاں پہ دکھانا ہے یار کہ میں آئی ایم ہنگری ٹو لرن، اور ولنگنیس دکھانی ہے کہ بھائی میں نئی چیزیں سیکھنے کو تیار ہوں، میں ٹائم دینے کو تیار ہوں، محنت کرنے کو تیار ہوں. مجھے بہت سی چیزیں نہیں آتی لیکن میں کر لوں گا. تو یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے انسٹیڈ کہ یار نہیں میں تو بڑا میرا پروفائل ہے اور بھائی مجھے نہیں رکھو گے تو پھر تو نقصان ہے آپ کا. یہ بات آپ نے بالکل 100% کی ہے. میرا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں جو آپ بہت ٹرانسپیرنٹ ہو کے اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بتاتے ہیں. نہیں کوئی چیز آتی اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ لرن کر رہے ہیں. آپ یہاں پر تو پروفیسروں سے کچھ پوچھیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں مجھے یہ نہیں آتا. اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. جب آپ کوئی چیز نہیں آتی اور اس کو گھما پھرا کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، دے نو دیٹ، دے کوئکلی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر میکنگ دیم فول. تو وہاں پہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کوشش کریں جب بھی انٹرویو دیں، نہیں آتی چیز بول دیں مجھے یہ نہیں آتی.
میں آپ کو ایک ساؤتھ کوریا والے میرے انٹرویو میں، میرا انٹرویو بالکل اچھا نہیں ہوا تھا، اور میرے سپروائزر نے میرے سے پوچھا کہ آئی تھنک ان دیز ورڈس کہ there are if you were in my position and if I would have given such an interview would you have selected me. اس نے مجھ سے یہ سیدھا پوچھ لیا. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ نو پروفیسر، I would not have selected you but I would have given you another chance if I was having a good day. اس سے وہ تھوڑا نا ہنس پڑا. اس نے پھر مجھے کہا کہ یار تو نا مجھے ایک پرپوزل بنا کے دے کہ تو کرے گا کیا یہاں آ کے. اچھا. میں تو اسی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہاں میرا ایک دوست تھا اور اس نے سارا پروسیس انیشیٹ کیا تھا، تو میں بڑا کانفیڈنٹ تھا نا کہ میرا تو انٹرویو بھی نہیں ہو جائے گا، گل ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے گی. اس نے جب ایک بار ایسا انٹرویو لیا میرے سے، دائیں بائیں سوال پوچھے، مجھے آتے بھی نہیں تھے، تھوڑی بہت فنکاریاں بھی لگائی میں نے، پھر اس نے خود ہی کہہ دیا یار کیا کر رہا ہے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ وہی ٹرانسپیرنٹ ہو کے میں نے بات کی، ٹھیک ہے اس نے رکھ لیا. پھر لیکن یہ میری لرننگ تھی کہ یار آئندہ آپ جب انٹرویو میں بیٹھو نا تو تیار بیٹھو، ویسے منہ اٹھا کے نہ چلے جاؤ. وہی ہے نا کہ آپ کا پہلا انٹرویو تھا تو آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا کہ اس میں آپ کو بہت فیئر ہو کے چلنا ہے. وہ انٹرویو کی تیاری نا ضروری ہے، ہر بندہ تیاری کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو جو بھی نظر آئیں گے نا ٹیڈ ٹاکس بھی دے رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی بار اپنی ٹاک تیار کرتے ہیں. تو پریکٹس بہت ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ٹپس بھی ہونی چاہیے. پہلے انٹرویو آپ کے اسٹارٹ یوں ہی ہوتے ہیں کہ بھائی انٹروڈیوس یور سیلف، یا کچھ جو کامن سوال ہیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان دا نیکسٹ 5 years، اور پھر کیا اپروچز ہیں جو آپ نے، جو سوال آپ سے کیا جاتا ہے وہ آپ نے اسٹار ٹیکنیک جس طرح بہت مشہور ہے کہ سچویشن، ٹاسک، ایکشن، رزلٹ، یہ ان چاروں چیزوں کو دیکھ کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ انٹرویو کی تیاری کریں پراپرلی نا تو وہ پھر آپ کو ہیلپ ہی کرے گی ہر جگہ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ کوئی سبجیکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ آپ سے جنرلی آپ کی اپروچ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ اپروچ کیا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، کیا آپ کو واقعی کوئی آگے بڑھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، ریسرچ کرنے کا شوق ہے. یہ چیزیں وہ زیادہ آپ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ریدر دین کے سبجیکٹ کی کوئی ڈیفینیشن پوچھ لیں یا کوئی اس طرح کا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو آج آپ جو بھی بیٹھ کے آپ کر لیں گے، گوگل کر لیں گے، 1 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا کس چیز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اچھا، وہاں پہ آپ کی سلیکشن ہوگی جب نیوزی لینڈ میں. ہاں جی. یہ کولیبریٹو پروجیکٹ ہے جرمنی کا اور نیوزی لینڈ کا، یہ ہمارے اس سینٹر کا ہیرین ہیلمہولٹز کا. ہیرین ہیلمہولٹز کا اور نیوزی لینڈ کی کوئی 3 یونیورسٹیز ہیں، تین یونیورسٹیز ہیں نیوزی لینڈ میں. اور یہاں پہ ایک کمپنی بھی تھی پہلے لیکن وہ بند ہو گئی ریسنٹلی، جی کے نائٹروجن. اچھا. وہ انہوں نے وہ بس اس کی الگ کہانی صحیح، وہ کہانی پھر صحیح. اچھا، تو آپ کو جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ نیوزی لینڈ دیتا ہے یا جرمنی دیتا ہے؟ اچھا، نیوزی لینڈ میں نا مختلف اسکالرشپس ہیں. میں وکٹوریا یونیورسٹی آف ویلنگٹن میں انرولڈ ہوں. وکٹوریا یونیورسٹی آف ویلنگٹن کی ایک اپنی اسکالرشپ ہے، اس کو وہ ڈاکٹرل اسکالرشپ کہتے ہیں وکٹوریا کی، وکٹوریا ڈاکٹرل اسکالرشپ. میں ہوں MBI، ان کی میں ایک منسٹری ہے، منسٹری آف بزنس انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ یا انٹرپرائز سم تھنگ، سوری، وہ اس میں اس کی اسکالرشپ ہے. میں اس کا ہوں، تو یہ تھوڑی بہتر ہے، یہ وکٹوریا کی اسکالرشپ سے بہتر ہے. لیکن شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار میں ایک ریسرچ لیب میں پلیسڈ ہوں. وہاں بھی اسی طرح جس طرح یہ ہیلمہولٹز ایک ریسرچ لیب ہے، اسی طرح رابنسن ریسرچ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ایک ریسرچ لیب ہے جہاں پہ میں فل ٹائم کائنڈ آف PhD کر رہا ہوں. PhD کر رہے ہیں وہاں پہ. تو آپ یہاں پہ جرمنی میں کتنے ٹائم کی، کتنے آپ کا اس کا اگر ٹائم اس کو کریں تو؟ میرا خیال ہے میں ٹوٹل PhD میں 3 مہینے میرے جرمنی کے ہوں گے. PhD وہاں 3 سال کی ہوتی ہے؟ وہاں 3 سال میں آپ کر سکتے ہو. اچھا، کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور وہاں پر PhD کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ وہی آپ کو 2 پیپر اور 3 یا نہیں؟ اب اچھا ایسا کوئی وہاں پہ تھیسس ہے مین ریکوائرمنٹ. اچھا، تھیسس مسٹ آپ نے لکھنا ہے؟ تھیسس مسٹ ہے. ہاں، وہ جو مونولوگ تھیسس وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ایک کرونالوجیکل اور ایک ہی تھیسس پورا اسٹوری والا ہو، وہ چاہیے. یہ نہیں کہ پیپر جوڑے اور انٹرو اور کنکلوژن دیا. اچھا، ایسا نہیں ہے. ہاں، جرمنی میں یہ بھی کام چل جاتا ہے نا آپ. ہاں جی، میری کوشش تھی کہ میں نے یوں کر لوں، لیکن اس نے کہا کہ ہماری وکٹوریا کی پالیسی نہیں ہے. کمولیٹیو جس کو بولا جاتا ہے کہ آپ 3 پیپر اگر آپ کے پاس ہوں، 2 پبلشڈ ہوں اور 1 سبمٹڈ ہو، تو آپ ان کو جوڑ کے انٹروڈکشن اور کنکلوژن کر کے ایکسٹینڈڈ کر کے کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے وہ آسان ہے کہ آپ کی پبلیکیشنز ہو رہی ہیں. اگر آپ کی پبلیکیشنز ہو رہی ہیں تو وہ آسان ہے، اگر نہیں ہو رہی تو پھر وہی ایک چیلنج ہے. وہ تو پھر آپ گریجویٹ پتہ نہیں کب ہوگے. ہاں، پھر لمبا ہو جاتا ہے. جرمنی میں کبھی کبھار اس طرح لٹک جاتی ہے PhD. لیکن جنرلی میرا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ میں PhD کرنا بہتر ہے. بہتر سے مراد یہ ہے کہ زیادہ آسان ہوگا، میرا یہ خیال ہے.
تو وہاں پہ آپ کو اسکالرشپ میں کتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں؟ وہاں پہ اب تو آپ باتوں میں وہاں پہ ایسے بتائیں، اصل میں لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کمپیریٹیولی وہاں پر کتنے ملتے ہیں، جرمنی میں کتنے ملتے ہیں. مجھے تو آپ جرمنی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنے دے رہے ہیں یہ اسکالرشپ، کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں نا. اس وقت جو ہے اسکالرشپ، جس اسکالرشپ میں میں گیا ہوا ہوں، وہ اس وقت آپ کو $38,000 پر اینم دے گی ٹیکس فری. ہاں جی. اچھا. اس میں پہ یونیورسٹی فیس الگ ہے، وہ یونیورسٹی فیس اور اسٹوڈنٹ لیویز اور آپ کی ہیلتھ انشورنس وہ یونیورسٹی کور کرتی ہے. آپ کی ٹیک ہوم جو ہے وہ $38,000 پر اینم ہے. یہ ہر میرا خیال ہے 2 سال بعد بڑھ جاتی ہے، میرا یہ خیال ہے ہر 2-3 سال بعد بڑھ جاتی ہے. اچھا، بڑھاتے ہیں تھوڑی سی. ہاں جی. تو اس میں آپ فیملی کے ساتھ اچھا گزارا کر سکتے ہیں. اس میں آپ فیملی کے ساتھ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر سکتے ہیں. نیوزی لینڈ از اے ویری ایکسپینسو کنٹری. اچھا. ہاں، تو اس میں پھر آپ کو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کا سپروائزر آپ کو ڈز ہی الاؤ یو ٹو ورک پارٹ ٹائم، کیونکہ پارٹ ٹائم اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اف یور وائف از اے ورکنگ وومن دین شی ول آلسو ہیو ورک ویزا وچ از اے بینیفٹ وچ نیوزی لینڈ آفرز. کہ اگر آپ نیوزی لینڈ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، پی ایچ ڈی یا ماسٹرس پہ بھی، تو آپ کی وائف کو ورک ویزا دے دیا جاتا ہے. اچھا. ہاں، جرمنی میں بھی ایسے ہے، آپ کے جو اسپاؤز ہوتا ہے وہ آ کے یہاں پہ کام بالکل، اسپاؤس کو وہ ورک ویزا ملتا ہے تو وہ کام کر سکتی ہے اگر آپ کی کوئی ارینجمنٹ ہے. ایک بندے کے لیے تو اٹس مور دین سفیشینٹ، لیکن 2 بندوں کے لیے آئی وڈ سے کہ اٹ مے بیکم، آپ کی لائف اسٹائل پہ بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. تو وہاں پر اگر آپ پی ایچ ڈی میں ہیں تو آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. آپ کی جو اگر آپ اسکالرشپ پہ ہیں پھر آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے، جیسے جرمنی میں تو نہیں الاؤڈ ہوتا کہ اگر آپ جو کر رہے ہیں اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ رولز دیکھ لیتے ہیں. امیگریشن نیوزی لینڈ آپ کو کہتی ہے کہ یار اس ویزا پہ آپ فل ٹائم کام بھی کر سکتے ہو. اچھا. وکٹوریہ یونیورسٹی آف ویلنگٹن آپ کو کہتی ہے کہ بھائی آپ 20 گھنٹے کام کرو گے ہفتے کے. اور رابنسن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو میرا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ بہت وہ آپ کو کہتا ہے یار آپ کام نہ کرو. اچھا. اور سپروائزر پہ بیسکلی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، میرا سپروائزر نہیں چاہتا کہ میں کام کروں. ہاں بالکل، وہ کیونکہ میرے حال میں اپنی وہ ایفیشنسی کی وجہ سے کہ جو بھی پھر آپ اگر اس طرح کام کریں گے تو پی ایچ ڈی میں آپ کی جو ہے نا وہ پرفارمنس ڈاؤن ہو سکتی ہے، آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کے اوپر توجہ دیں رادر دین کہ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیں آگے پیچھے سے. ایسے ہی. لیکن بہت سے لوگ اس طرح بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ کیونکہ جب آپ اسکالرشپ پہ نہیں ہوتے نا تو پھر آپ کو سپروائزر آپ کا کچھ نہیں کہتا. اچھا. تو پھر وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی بس چلائی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا. تو وہاں پر آپ وداؤٹ اسکالرشپ بھی پی ایچ ڈی یا کر سکتے ہیں، اور وداؤٹ اسکالرشپ پی ایچ ڈیز وہاں پہ بہت اکنامیکل ہیں. میرا خیال ہے کہ $10,000 یا $10,000 سے $12,000 سال کا ہے فیس، یونیورسٹی فیس، نیوزی لینڈ ڈالر. میرا کہنے کا مطلب ہے سیلف پے کر سکتے ہیں، جیسے جرمنی میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. جرمنی میں آپ سیلف پے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے. اچھا، وہاں آپ سیلف پہ کر سکتے ہیں اور اچھا پیکیج بنتا ہے، مطلب اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اس آپشن کو. صحیح. تو اس کے علاوہ آپ نے جب یہ سارا پروسیس کیا تھا تو آپ نے تو نہیں کسی ایجنٹ یا کسی اور بندے سے میں نے تو الحمدللہ ڈاکومنٹیشن کے لیے کیا کہ یار کوئی بندہ میری ہیلپ کر دے، کوئی نہیں ایسے کر دے؟ اس میں نے پی ایچ ڈی میں تو کوئی اینڈ ٹو اینڈ میرا میں خود ہی تھا. اور وہ ماسٹرز میں بالکل میرا ایک دوست تھا سردار، اب چائنا ہوتا ہے، اس نے میری ہیلپ کی تھی. تو اب یہاں پہ جب آپ جرمنی آتے ہیں تو آپ کو یہ سارا ٹکٹ وغیرہ، اکوموڈیشن وغیرہ جو ہے وہ فائنانس کیا جاتا ہے، انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پے کیا جاتا ہے. جرمنی پے کرتا ہے یا نیوزی لینڈ والے پے کرتے ہیں؟ یہ والا تو وہ کمبائنڈ فنڈ ہی ہے میرا خیال ہے. میرا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے فنڈ سے جاتا ہے. ہاں صحیح. نیوزی لینڈ میں کیا پی ایچ ڈی کے اندر آپ کو کوئی کورس ورک کرنا پڑتا ہے، جیسے کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں کورس ورک بھی ہوتا ہے، آپ کو کچھ شروع کے پہلے سال میں کورس کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی، جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہاں کورس ورک نہیں ہے. صرف میرا تو نہیں تھا، میرے جو لیب میں ہیں لوگ ان کا بھی نہیں تھا، اور میرا نہیں خیال کہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان میں پی ایچ ڈی کا کورس ورک نہیں ہوتا. اچھا. ریسرچ ہی ہے. تو وہاں پر یونیورسٹیز میں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹوٹل نیوزی لینڈ میں 8 یونیورسٹیز ہیں. اچھا. اور بڑی ہیں ساری. اور پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. زیادہ تر کس لیول پہ؟ ماسٹرز میں آتے ہیں؟ نہیں، پی ایچ ڈیز میں.
پی ایچ ڈی میں زیادہ. صحیح. وہ بھی زیادہ تر اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, زیادہ تر اسکالرشپ پہ یا پارشل اسکالرشپ پہ. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑھ رہا ہے کہ وداؤٹ اسکالرشپ سیلف اسپانسرڈ پہ آ جاؤ اور پھر نوکری ڈھونڈ لو. وہ بہتر پیکیج ہے, فائنینشلی وہ بہتر پیکیج ہے. اچھا, اگر آپ وہاں پر پی ایچ ڈی پوزیشن ڈھونڈ لیں, ایڈمیشن کروا لیں, آپ ایڈمیشن کروا لیں تو وہ بھی ایزیلی آپ جا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ نے ایڈمیشن کروا لیا, پھر آپ کو کوئی بینک اسٹیٹمنٹ تھوڑی زیادہ دکھانی پڑتی ہے, وہ امیگریشن کے ایشوز ہیں, وہ آئی تھنک اٹس سیپریٹ ٹاپک کہ ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہیں پھر آپ کو. تو وہ لیکن آپ ایک بار یہ پہنچ گئے یہاں پہ تو پھر آپ نوکری ڈھونڈ لو گے پراپر. جو پراپر نوکری ہوگی وہ تو ڈیفینیٹلی کسی بھی اسٹائپنڈ سے بہتر ہے. تو وہ پھر آپ پارٹ ٹائم میں پی ایچ ڈی کروا لو گے اپنی. اچھا, اور پی ایچ ڈی پارٹ ٹائم میں بھی چلے. ہاں, پی ایچ ڈی پارٹ ٹائم کروا لی اور پھر آپ نوکری اور پی ایچ ڈی ساری کر رہے ہو. اور اس طرح نیوزی لینڈ بہت چل ہے اس لحاظ سے. نیوزی لینڈ میں فلیکسیبلٹی بہت ہے. تو ماسٹرز میں بھی ایسی پاسبلٹی ہے کہ جیسے آپ ماسٹرز میں ایڈمیشن کروا لو اور وہاں پہ چلے جائیں؟ اور ماسٹرز میں اسکالرشپ نہیں ملے گی آپ کو ویسے. ہاں, سیلف پہ آ جاؤ, سیلف پہ آ جائیں. جاتے ہیں وہاں پہ لوگ؟ بالکل جاتے ہیں, سیلف پہ جاتے ہیں لوگ بالکل. تو داخلہ لینا وہاں پہ سخت ہے تھوڑا سا ان کا سیلف پہ؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف پہ فیس کافی ہے ماسٹرز کی. آپ اندازاً کتنا ہے ایک سال کی آپ کہہ رہے ہیں 25 سے 30 ہزار نیوزی لینڈ ڈالر ہے, یہ 15,000 US ڈالر بنتا ہے. کافی زیادہ ہے یہ. تو یہ کوئی ایک سال کی آپ کو اتنی فیس, اگر آپ بندہ ایک سال کام کرے تو اتنے ارن کر سکتا ہے. نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ پیسے بنانے کے لیے کوئی گو ٹو ڈیسٹینیشن نہیں ہے آپ کی. اچھا, وہاں پہ نیوزی لینڈ میں تو یہ مشہور ہے کہ اف یو وانٹ ٹو میک منی گو ٹو آسٹریلیا, اف یو وانٹ ٹو ہیو اے گڈ ورک لائف بیلنس لیڈ بیک لائف اسٹے ان نیوزی لینڈ. اوکے. اور آسٹریلیا میں میرا خیال ہے شاید کہتے ہوں گے امریکہ چلے جاؤ. لیکن لائک جرمنی کے, جرمنی میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس بہت اچھا ہے, پر منی جو ہے نا آپ کی اتنی بھائی نہیں ہے. اگر آپ کو زیادہ پیسہ لینا ہے تو US چلے جائیں, وہاں پہ جا کے. صحیح. اب بہت برا بھی نہیں ہے پیسہ, ڈیسنٹ ہے. مطلب وہ سنتے تھے نا یار, وہ میرا وہ رشتہ دار گیا تو انہوں نے گلبرگ کی کوٹھیاں پا لی ہیں, وہ رشتہ دار سارے ڈھونڈ رہے ہیں, ملتا نہیں اب. وہ ویسے اب رشتہ دار سارے ختم ہو گئے ہیں. وہ کہ 70s میں جو لوگ گئے تھے انہوں نے کافی جو ہے نا لگایا تھا. اس کے علاوہ ذرا بتائیں کہ نیوزی لینڈ کی لائف کیسی ہے اگر آپ کمپیئر کریں جرمنی کے ساتھ, تو آپ کس کو پریفر کریں گے, زیادہ چل لائف یا زیادہ فیسلٹی یا زیادہ کیا اسے کہتے ہیں ورک لائف بیلنس, یہ کس میں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ ٹف سوال ہے. میرا زیادہ ٹائم نیوزی لینڈ میں گزرا ہے, اور جرمنی میں بھی میں جب آتا ہوں تو میرے پاس ایسے جتنا کوئی کام ہوتا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور بالکل میں سیلف پہ ہی ہوتا ہوں. یہاں پہ جو جرمنی کے فائدے جو بیسکلی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بڑی اکانومی ہے, ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. نیوزی لینڈ سے آپ کمپیئر کریں, بلکہ دنیا کی بھی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے. تو جاب اپرچونیٹیز ہیں. لینگویج ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے میری نظر میں, وہاں آپ کو لینگویج کا ڈرا بیک نہیں نظر آتا بالکل. دوسرا ایک اور کمپیریزن لوگوں کو اگر میں کروں تو میرا خیال ہے لوگ وہاں پہ زیادہ اچھے ہیں. کیویز جو ہے نا وہ مزاج بھی اچھا ہے ان لوگوں کا, فارنرز کے ساتھ اوپن بھی ہیں, زیادہ کافی اوپن ہے, اور ریسزم بھی آپ کو بہت کم. وہ بالکل جب آپ ایک لیول پہ جا کے ہر جگہ پہ اسکن آف کلر آپ کا نا میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن کس لیول پہ جا کے وہاں پہ بہت آگے جا کے تو. اور لوگ مزاج کے بھی اچھے ہیں, ٹھیک ہے, اور آتے جاتے ہیلو ہائے, بس اترتے ہوئے تھینک یو, سب کچھ چلتا ہے. اچھا, کیئرنگ ہے, اور ورک لائف بیلنس کافی چل ہے. مطلب کہ مذاق میں شاید لوگ کہتے ہیں, شاید سچ بھی ہو کہ رات کو تھانے ہی بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو اس طرح کا حساب کتاب ہے. لیکن گروسری شاپ اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو کافی ورائٹی ملتی ہے. جو آپ یہ ریوے یا ایڈیکا وغیرہ جو جاتے ہیں نا, آپ کو جتنی آپ کو ورائٹی وہاں پہ مل رہی ہے وہ آپ کو وہاں پہ یہ پیک اینڈ سیو اور نیو ورلڈ وغیرہ میں وہ اتنی ورائٹی نہیں ملتی. تو کنزیومر مارکیٹ بڑی یہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ وہاں پہ کرائم ریٹ وغیرہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو اسٹریٹس وغیرہ میں چلتے پھرتے کوئی تھوڑا فیل ہوتا ہے وہاں؟ وہ گینگز وغیرہ کے ولنگٹن میں ہوتا ہوں, کیپٹل سٹی ہے, تو گینگز وغیرہ کا سنا ہے اور دیکھے بھی ہیں, لیکن آپ کو وہ نہیں تنگ کرتے بالکل, ٹھیک ہے, انلیس انٹل آپ خود جا کے گینگسٹر نہ بن رہے ہو. تو اور کچھ علاقے ہیں جو انہوں نے کہے ہوئے ہیں تھوڑے سے بدنام ہیں, تھوڑے زیادہ, وہ تھوڑے پیچھے کر کے ہیں. مطلب آپ کی یہ آپ بالکل یو کین لیو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی آف دوز ایریاز. اچھا, کرائم ریٹ اس طرح بہت لو ہے, کرائم ریٹ لو ہے, میں تو کہوں گا کہ پیسفل ہے, کرائم ریٹ لو ہے. تو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ کتنے کی؟ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ ڈیسنٹ سائز کی ہے,
لیکن اچھی ہے ساری. اچھی سے مراد یہ ہے کہ ریپوٹیشن اچھی ہے آپ کی, کیونکہ وہاں پہ سارے کے سارے, شاید میرا یہ خیال ہے اس وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہی گئے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزاز پہ ہی آئے ہیں اور پھر نوکریوں میں چلے گئے ہیں. منسٹریز میں بہت لوگ کام کرتے ہیں پاکستانی, اچھا منسٹریز میں بہت لوگ کام کرتے ہیں اور اچھی جابس کر رہے ہیں وہاں پہ, جو کہ وہی آپ کی ماسٹرز پی ایچ ڈیز کے بعد آپ کو, یا ایون کہ بیچلرس ڈائریکٹ ورک ویزا پہ آپ آ رہے ہو, مطلب آپ کی یہ جو میجورٹی ہے 90% وہ یہ لوگ ہیں. اچھا, تو وہ اچھا پھر ایک کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنے ملک کو اچھی طرح لے کے چلیں, تو اچھی کمیونٹی ہے, کنیکٹیڈ ہے. صحیح. اسپیشلی ولنگٹن میں تو بہت کنیکٹیڈ ہے. جیسے جیسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے, آپ بڑے شہر میں جاتے رہتے ہو نا, اتنا ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے, سارے اپنے اپنے. تو ولنگٹن اسلام آباد والی فیل ہے ایک, تو وہاں پہ ساری پاکستانی کمیونٹی بہت ویل کنیکٹیڈ ہے. تو پی ایچ ڈی کے بعد یا ماسٹرز کے بعد نیوزی لینڈ میں جاب اپرچونیٹیز ہیں کوئی کرتے ہیں لوگ وہاں پہ, جابس وغیرہ مل جاتی ہیں اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ؟ مل جاتی ہیں. وہ اب میں کوشش یہی کروں گا کہ میں وہاں پہ ہی ڈھونڈوں. میری فیلڈ سے ریلیٹڈ مٹیریل سائنس انجینئرنگ کی بات کریں تو کوئی اتنا اٹس ناٹ اے ویری بگ انڈسٹری, کیونکہ اتنا کوئی R&D نہیں ہو رہی. نیوزی لینڈ اٹس مور اباؤٹ لائف اسٹاک, ٹریڈ, ٹمبر, اور یہ ڈیری شیری جو ہے یہ بیچ بوچ کے انہوں نے GDP اچھی کی ہوئی ہے حیرانی سے. لیکن انڈسٹری کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن میں نے یہ دیکھا یار لوگ نوکریاں کرتے ہیں, مل جاتی ہیں ساروں کو, نوکریاں مل ہی جاتی ہیں. یونیورسٹی میں ایکیڈیمکس میں مل جاتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں, یونیورسٹی ایکیڈیمکس میں مشکل ہے. ایکیڈیمکس میں دوسروں کو کمپٹیشن بہت ہے نا. 8 یونیورسٹیز ہیں ٹوٹل 8 یونیورسٹیز ہیں. تو میں جانتا ہوں پاکستانی فل پروفیسر بھی ہے وہاں پہ. اچھا. وہ میسی یونیورسٹی میں ہے ویسے, اور ایک بڑے اچھے اپنے سعود بھائی, وہ ادھر وکٹوریہ یونیورسٹی آف ولنگٹن میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. اچھا. تو لیکن وہ کہ بہت کم ہیں لوگ, زیادہ تر انڈسٹری میں یا بینکس میں, منسٹریز میں, اس طرح. اچھا صحیح. بس میرا ایک اور سوال تھا, لیکن میرے خیال میں آپ نے جواب دے دیا کہ اگر آپ کو جرمنی یا نیوزی لینڈ سے چوز کرنا پڑے, اگر لائف کو کون سی جگہ پہ آپ جو ہے وہ رہنا پسند کریں گے؟ اور یہ لینگویج کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ؟ نہیں, میں نے تو اچھا پتہ نہیں جواب دے دیا اس کا کہ نہیں دیا, مجھے نہیں پتا. نہیں, اگر آپ نے ابھی بولا کہ آپ وہاں پہ ہی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. میں تو کیونکہ میں نے یہ لینگویج کی وجہ سے میں نے تو یہ کہا ہے. ٹھیک ہے, جرمنی کا ایک فائدہ بہت بڑا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے قریب ہے, اور وہ یہ بھی فائدہ ہے. پھر وہی بڑا اکانمی, بڑی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں نا, اکانمی بڑی. ساتھ یورپ میں آپ بہت سارے کنٹریز میں موو کر سکتے ہیں, آپ موو کر سکتے ہیں, آپ کو موبلٹی دیتا ہے. لیکن وہی میں لینگویج جو ہے میرے لیے, اور پھر میرے ورکنگ رائٹس کا بھی ہے کہ میرے پاس یورپ کے ورکنگ رائٹس نہیں ہیں, میرے پاس نیوزی لینڈ کے ورکنگ رائٹس ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ آپ کی اچھی نوکری لگ جائے نا, جگہ وہی اچھی ہو جاتی ہے. صحیح بات. وہ پھر اتنا یہ سارے ملک, پاکستان سے سارے ملک کی انفارچونیٹلی یہ سسٹم سے بہتر ہیں, لوگ ہی بہتر ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان اچھی آپشن ہے کہ آپ کم از کم چند سال تک باہر آؤ اور تھوڑا ایکسپوجر وغیرہ لے کے واپس چلے جاؤ. ہاں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی لرننگ کے لیے, کہ آپ اگر کسی باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, بڑھتا ہے, آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کیسے چل رہی ہے. یہ ایک الگ ہی چیز ہے. پاکستان جیسے چھوٹے ملک یا جو غریب ملک ہوتے ہیں جہاں پر یہ اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے, تو ان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کام سے زیادہ پولیٹکس میں اور دوسری چیزوں میں زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو یا اگر کوئی میں ویسے اس وقت میرا خیال ہے آسٹریلیا ایک بہت اچھی آپشن ہے. اگر کوئی بندہ ایکسپلور کر رہا ہے نا اپرچونیٹیز, اچھا, تو آسٹریلیا ان تینوں میں میری نظر میں سب سے بیسٹ ہے اگر میری اوپینین لے رہے ہیں تو. جرمنی, نیوزی لینڈ, اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی دونوں کے لیے آپ کیا؟ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے بیسکلی لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے لیے, کہ وہاں پہ سیلریز اچھی ہیں, انگلش اسپیکنگ ہے, فلائٹ آپشنز ہیں, جاب اپرچونیٹیز ہے, اور یہ لیکن اس اگر وہ بہت ایک کمپٹیشن کا ہب بھی بہت زیادہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اس وقت. وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے. کسی کا کچھ سلسلہ بنتا ہے تو, اور اس کے پاس یہ 3 آپشن ہو تو وہ وہاں جائے, میرا یہ خیال ہے. اچھا, ہاں, ایک تو لینگویج کا بہت وہاں پہ فرق ہے کہ انگلش کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. آپ نیوزی لینڈ میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی. تو فیملی کے ساتھ لائف وہاں پہ مطلب بہت پیسفل ہے. لوگ تو بہت لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہ نیوزی لینڈ میں اس وجہ سے ہی ہیں کہ فیملی ہے ہماری. اچھا,
وہ کہتے ہیں کہ بچے ریس کرنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے, وہ پیسفل ہے, اور ورک لائف بیلنس جس طرح کا وہ آپ کو آفر کرتا ہے نا, کوئی آپ کے سارے کام ہی آپ کے آفس ٹائم میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی بھی کام اپنے کرنا ہو نا, تو میں پہلے جب گیا تو یہ ساری چیزیں تو 5 بجے بند ہو جاتی تھی, تو میں نے کہا کہ لوگ کام کب کرواتے ہیں, تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ آفس ٹائم کے دوران ہی سارے کام ہوتے ہیں. ہاں جرمنی میں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن جرمنی میں جو اکثر لوگ جو ہے نا فیملی جن کی یہاں پہ آتی ہے اسپاؤس کو لے کے آتے ہیں, تو وہ کافی شکایت کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہاں پہ, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لینگویج کی وجہ سے جو اسپیشلی لوگ اپنی وائف کو لے کے آتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو وائف کو تو جرمن نہیں آتی ہے, وہ باہر بھی نہیں جا سکتے, کسی کے ساتھ انٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے. شروع میں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ گروسری کرنے کے لیے جائیں تو جرمن آگے سے جو ہے وہ سدھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی تو جرمن نہیں آتی تھی تو ڈھونڈ کے کیا رہے. تو یہ ایشو ہے جرمنی میں کہ یہاں پر شروع میں لوگ آگے سیٹل نہیں ہوتے, لیکن کئی لوگ تو بالکل سیٹل ہی نہیں ہوتے, وہ لینگویج کی وجہ سے مسئلے میں رہتے ہیں. اچھا یا جب اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں وہاں کے تو میڈیکل فری ہے, اگر آپ کے پاس 3 سال کا ورک ویزا بھی ہے نا وہاں پہ تو میڈیکل فری ہے آپ کا. اچھا. اور وہی ساری فیسلٹیز جو ریزیڈنٹ کو ملتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو تب آپ کے بچوں کو کور کرتے ہیں, میڈیکل تو نہیں ہے آپ کا پھر, یعنی کہ آپ کی اسپاؤس کا میڈیکل نہیں ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کا اسپاؤس کا میڈیکل نہیں ہے. اچھا, آپ کس ویزا پہ, جاب ویزا؟ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں. تو آپ کی اسپاؤس کا ویزا یا تو آپ پرائیویٹ انشورنس کرو گے, اچھا ٹھیک ہے, یا تو آپ نہیں کرو گے. صحیح. تو یہ دونوں آپ کے پاس آپشنز ہیں. اچھا, وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اسپاؤس کا میڈیکل نہیں ہے اور بچے کا بھی نہیں ہے. بچہ میرا ہے نہیں یار مجھے. اچھا, آپ کو اس چیز کا صحیح. اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا نا, صرف فیملی کا, صرف جو بندہ جاب کر رہا ہے اس کا, باقی لوگوں کو نہیں دیتے. ہو سکتا ہے. اچھا, پاسبلٹی ہے یہ. صحیح, یہ ایک نیو انفارمیشن ہے میرے لیے بھی کہ وہ چلے. میرے خیال میں اور کوئی سوال تو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ زرار رشید صاحب, آپ نے ہمیں بہت زیادہ نائس انفارمیشن دی. میں تو نیوزی لینڈ کی صرف انفارمیشن لینے کے لیے کے چکروں میں تھا, آپ نے تو ساتھ ساؤتھ کوریا کی انفارمیشن بھی بہت زیادہ دے دی. بہت زیادہ ہمارے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کو اگر وہ ساؤتھ کوریا, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک اچھی اپرچونیٹیز دیتا ہے. اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھے گریڈز کے ساتھ ہی اپلائی کریں, آپ اپلائی کریں. اسپیشل ویب سائٹس ہیں, جو پلیٹ فارمز ہیں, ان کے تھرو آپ اپلائی کریں, چانس بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ڈر سے اپلائی نہ کریں کہ جی میرے کیونکہ گریڈز نہیں اچھے تو اس وجہ سے مجھے شاید ایڈمیشن نہ ملے. بعض ٹائم جو ہے وہ آپ کی لک بھی کام کرتی ہے, اور آپ کا جو بار بار اپلائی کرنا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جرمنی یا یورپ, اس کے علاوہ بھی آپ ان جگہوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلو جی ہوں ٹائم اتنا میرا بھی لگے. کتنی دیر کی ہے؟